اس میں ایک فرعون کی بیوی کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے. میں اس کو مختصر 2-3 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ لِلْآمَنُوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے سامنے بیان کر رہا ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا واقعہ. کیا مسئلہ ہوا تھا؟ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا اور وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. شوہر فرعون نے پہلے اس کو بہت لالچ دی، لیکن لالچ کے باوجود اس نے منع کیا کہ جب دل میں ایمان اتر چکا ہے تو اب چھوڑنے کا نام نہیں. تو پھر اس نے دھمکانا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا، اور اتنا ڈرایا کہ آخر میں فیصلہ کر دیا کہ آسیہ کو پھانسی دی جائے. اس کی پھانسی بڑی خطرناک ہوتی تھی فرعون کی. وہ ایک لکڑا سیدھا رکھتا تھا اور ایک یوں ٹیڑھا رکھتا تھا، جیسے سلیب کی شکل ہوتی، اور اس کے اوپر زندہ انسان کو سلا کر کھیلے مار دیتا تھا. یہ اس کی پھانسی تھی. اس نے نرم و نازک بدن کی عورت آسیہ کو اسی طرح کیا اور پورے بدن پر زندہ کھیلے مار دیے. آپ انداز لگائیں کہ تکلیف کی کیا حد ہوگی. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کا سودا پھر بھی نہیں کیا، بلکہ آخری وقت میں اس کے جو جملے تھے، جو آخری کلمات تھے، وہ قرآن نے نقل کیے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ایسی دعا تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں آتی جو آسیہ کر رہی ہے. اذ قالت، جبکہ آسیہ نے اللہ سے کہا رب ابنی، اے میرے رب، عندک بیتا فی الجنہ، صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت میں تیرے قریب مجھے جگہ عطا فرما. عندک، تیرے قریب جنت میں مجھے جگہ عطا فرما. ونجنی من فرعون، اور اے اللہ فرعون سے مجھے نجات دے. وعملہ، اور اس کے کام کرنے والوں سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ ظالموں سے مجھے نجات دے. میں نے اس آیت کو اس لیے اس وقت پڑھا ہے کہ دولت کے اعتبار سے دیکھے تو آسیہ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. وہ بادشاہ کی بیوی، دولت کی کمی نہیں، گول سونے چاندی سلور کی کمی نہیں، مکان بنگلے کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں. اس کے شوہر کو لوگ سجدہ کرتے تھے. اس کے گھر کے وہ خزانے تھے کہ میرے اور آپ کے گھر میں نہیں ہوں گے. اس کے باوجود نہ اس نے دولت پر ایمان کا سودا کیا اور نہ خوف پر ایمان کا سودا کیا. اللہ اس واقعے کو اس قرآن کے پڑھنے والے مومنوں کو اس لیے سنا رہا ہے کہ اے قرآن کے پڑھنے والو، تم بھی دولت کے بل بوتے پر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کہ چند ٹھیکروں پر اپنا ایمان نہ بیچنا، اور ساتھ ساتھ حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، خوف آ جائیں، ڈر آ جائیں، تو بھی ایمان کا سودا نہ کرنا. نہ ٹھیکروں پر ایمان کا سودا کرنا اور نہ ڈر پر ایمان کا سودا کرنا. اللہ کی ذات کام بنانے والی ہے. موت ہو گئی، ما بعد الموت کی زندگی دائماً جنت والی ہے. اس لیے اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تاکہ مومنوں کو اپنے ایمان کی حقیقت بتائیں. اللہ ہم تمام کو اپنے ایمان پر اعتماد، بھروسہ رکھنے کی اور مالدار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا